باتیں کر رہا ہے خود گڑ کے، من گھڑت اس کی اپنی، اور کہہ رہا ہے اللہ کے اوپر بہتان ہے، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ تھوڑی کہہ رہا ہے. اللہ جب کہہ رہا ہے، جب آیات بیان کی جائے گی تو اللہ کی آیت بیان کرنے سے اللہ کی بات سامنے آتی ہے. ادروائز وہ اپنا بت بنا کے بات کر رہا ہے، وہ اس طرح وہ توڑا ہے. اب کیا ہوا دیکھیے، اب کیا ہوا جب انہوں نے ایسا کر دیا. سورہ انبیاء 21 اس کی 59، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون. انہوں نے کہا ہمارے الہوں کو خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے. انہوں نے کہا ہم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جوان کو سنا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا پس لوگوں کے آنکھوں کے اوپر اس کے ساتھ آؤ تاکہ وہ گواہ ہوں. انہوں نے کہا اے ابراہیم، کیا ہمارے الہوں خداؤں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ کہا بلکہ اس نے اس کو کیا، یہ ان کا بڑا ہے، پس تم ان لوگوں سے پوچھو اگر یہ منطق سے بولنے والے ہو. بھائی جان آپ جو بول رہے تھے نا، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، اس اردو میں لکھا ہے، عربی میں لکھا ہے فاسألوہم، پس پوچھو ان لوگوں سے. ایک سے نہیں، فاسألوہو نہیں ہے، اس سے پوچھو نہیں، فاسألوہم لوگوں سے پوچھو، بس تم ان سے پوچھو. ہم جو جمع میں، اور فاسألوہو ہوتا فاسألوہو، بس پوچھو اس سے، بڑے کی طرف جاتا اشارہ. عربی میں لکھا ہے فاسألوہم، بس ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون اگر یہ منطق سے بول سکتے ہیں. انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کنٹینیوس، کوئی اور بت نہیں ہے فزیکل، انہی لوگوں سے بات ہو رہی ہے. تو اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں اردو میں. انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ ہمارے الہوں کو خداؤں کے ساتھ بے شک یہ کس نے کیا ہے، بس وہ بڑا ظالم ہے، ظالموں میں سے. لوگوں نے کہا یہ کس نے کر دیا، ہمارے الہوں کے ساتھ خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا، یہ تو بہت بڑا ظالم ہے. ہمارے الہ تھے، ہمارے اندر ایک عزت کا الہ اور محبت کا الہ، اور ہمیشہ لات میں پھنسے ہوئے ہیں، تمنائیں کر رہے ہیں، یہ سب کس نے کر دیا؟ تو جناب انہوں نے کہا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جوان کو سنا. اب یہ بات پھیلی تو وہاں پر بھی اور ہر جگہ پھیلی، تو ایک جوان کا تذکرہ سنا ہم نے کرتے ہوئے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا بس لوگوں کی آنکھوں کے اوپر اس کے ساتھ آؤ تاکہ وہ گواہ ہو. یعنی لوگوں نے کہا لوگوں کو بلا کے اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لا کے ان سے سامنے کرو ابراہیم علیہ السلام کو. سمپل سی بات ہے، گواہ ہو تاکہ وہ. اب جب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا اے ابراہیم، ہمارے الہ خدا کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلکہ اس نے اس کو کیا ہے. میں نے بریکٹ میں لکھا ہے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں. بس اس نے اس کو کیا ہے، یہ ان کا بڑا ہے. بس تم ان سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو اگر یہ منطق سے بولنے والے ہوں. تو یہ بڑا کون ہے جس نے کیا؟ ہاں بڑا کون ہے جس نے کیا بھائی؟ بولے آپ نئے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، بڑا کون ہے؟ تھینک یو. یہ اللہ بڑا ہے جس نے کیا. اب لوگ کہتے ہیں یہاں پر ہسٹری میں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا. میں نے انہوں نے ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا. ہر پیغمبر آن کے اللہ کے بہاف پہ بات کرتا ہے. نبی ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا ہیں، وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ انہوں نے تھوڑی کیا. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا میں چال چلوں گا. دیکھیے میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. یعنی انہوں نے یہ کہا تھا میں چال چلوں گا تمہارے الہوں کے ساتھ. توڑیں گے الہ کون؟ اللہ تعالیٰ. اب اس کی میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، سورہ الانفال 8 سورت ہے، اس کی 17 آیت. وہاں لکھا ہوا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اس کے اندر ایک جگہ آیت ہے، اللہ کہتا ہے تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے قتل کیا. تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. یعنی اللہ کے احکامات پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے اللہ کر رہا ہوتا ہے کام. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. بس
اور اس پہ لکھا ہے جو ہم نے کلپ کیا ہوا ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے بارنبس کی انجیل کے مطابق. تب فلپ نے کہا اے استاد, یہ استاد جو یہاں پر جیسس ہیں, یہ کیوں کر ہوا کہ ابراہیم کا باپ اپنے بیٹے کو جلا دینے پر آمادہ ہو گیا, یعنی ابراہیم کو جلانے دینے پہ اس کے باپ کیوں آمادہ ہو گئے؟ یہ میں بائبل پڑھ رہا ہوں. یسوع نے جواب دیا, ایک دن جب ابراہیم 12 برس ہو گیا تھا, اس کے باپ نے اس سے کہا کل تمام خداؤں کا تہوار ہے, سو ہم بڑے معبد چلیں گے, یعنی معبود کی بندگی جہاں کہتے ہیں, معبد یعنی چرچ ورچ, ایسی جگہ جہاں سارے خدا ہوں گے, وہاں چلیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم کے باپ ابراہیم سے کہہ رہے ہیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے بارنبس میں. اور میرے بڑے خدا بال کے لیے نظریں لے جائیں گے. سب سے بڑا کون ہے وہاں پر؟ بال, شوہر. اور تو اپنے لیے ایک خدا پسند کر لینا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابراہیم کا باپ ابراہیم سے کہہ رہا ہے تو وہاں جا کے خدا اپنے لیے ایک پسند کر لینا. اب تیری وہ عمر ہے کہ تیرے بھی کوئی نہ کوئی خدا ہونا چاہیے. اب تو بھی پہنچ گیا اس عمر پر کہ تو بھی کوئی نہ کوئی خدا پسند کر لینا. ابراہیم نے مکر سے جواب دیا یا خوشی سے, ابا ٹھیک ہے یعنی. اور یوں صبح تڑکے وہ سب لوگوں سے پہلے معبد گئے, مگر ابراہیم نے اپنے چوغے کے نیچے ایک کلہاڑا چھپا کر لے گیا. ابراہیم نے کیا کیا؟ چوغے کے اندر ایک کلہاڑا سمجھتے ہیں آپ؟ کلہاڑا, ایکس چھپا لیا اپنے چوغے میں. اس پر معبد میں داخل ہو کر جب بھیڑ بڑھی, یعنی بہت زیادہ بھیڑ بڑھ گئی, تو ابراہیم معبد کے ایک اندھیرے سے حصے میں ایک بت کے پیچھے چھپ گیا. اس کا باپ جب چلنے لگا تو سمجھا کہ ابراہیم اس سے پہلے گھر چلا گیا, سو وہ اسے ڈھونڈنے نہ ٹھہرا. 28 جب ہر ایک معبد سے رخصت ہو گیا تو پجاری بھی معبد بند کر کے چلے گئے, جو پجاری وہ بھی چلے گئے. تب ابراہیم نے کلہاڑا پکڑا اور تمام بتوں کے پاؤں کاٹ ڈالنے سوائے بڑے بت بال کے. سارے بت توڑ دیے ابراہیم نے, اس کے پاؤں ٹڑا توڑ دیے, صرف ایک بال بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا. اس کے قدموں پر اس کے کلہاڑا رکھ دیا, جو بڑا بت تھا اس کے قدموں پہ کلہاڑا رکھ دیا. بتوں کے ملبے کے درمیان, کیونکہ بت پرانے تھے, وہ ٹکڑوں سے بنے ہوئے تھے, سو ٹکڑے ہو گئے, کیونکہ وہ ٹکڑے سے بنے تھے, ٹکڑے جوڑ کے تو ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد ابراہیم معبد سے جانے لگا تو کچھ آدمیوں نے دیکھ لیا اور شبہ کیا کہ وہ معبد سے کچھ چرانے گیا تھا, سو انہوں نے اسے پکڑ لیا. اور معبد آ کر جب انہوں نے اپنے خداؤں کو یوں پاش دیکھا, روتے ہوئے پکارے, جلد آ جاؤ اے لوگوں, اسے مار ڈالیں گے جس نے ہمارے خداؤں کو مار ڈالا. تب وہاں کوئی 10,000 آدمی پجاریوں کے ساتھ دوڑ آئے اور ابراہیم سے پوچھنے لگے, اس نے ان کے خداؤں کو کیوں توڑ ڈالا؟ ابراہیم نے جواب دیا, تم احمق ہو, کیا کوئی آدمی خدا کو مار سکتا ہے؟ ان کو تو اس بڑے خدا نے قتل کیا ہے. وہ کلاڑا نہیں دیکھتے جو اس کے قدموں کے پاس پڑا ہے. یہ کہانی جو ہے بھائی, یہ کلاڑے کی, بتوں کی توڑنے کی, اور کلاڑا وہاں رکھ دیا اور بڑے سے پوچھو, بڑے نے توڑا, یہ سب یہ بارنبس میں کہانی پڑھائی جا رہی ہے. نیکسٹ پیج پہ آپ آئیں گے تو انہوں نے توڑا تھا کہ وہ رجوع کرتے بڑے سے, کہ بڑے سے رجوع کرتے, یعنی اللہ سے رجوع کرتے. انہوں نے اللہ سے رجوع نہیں کیا, انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا. دیکھیے, فرجعوا, پس رجوع کیا انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف. فقالوا انکم انتم ظالمون, اور کہا بے شک تم ہی ظالم ہو, تم ہی ظلم کر رہا ہو. پھر آگے کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر وہ اپنے سروں کے اوپر اوندے ہو گئے اور کہا تحقیق تو جانتا ہے یہ لوگ منطق سے نہیں بولتے. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم لما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اس نے کہا کہ پس تم اللہ کے علاوہ ان کی نوکری کرتے ہو جو تم کو کسی شے کا نفع نہیں دے سکتے اور نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف ہے تمہارے لیے, اور جن کو تم اللہ کے علاوہ نوکری کرتے ہو, پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں پر جو میں آپ کو اپنے الفاظ میں ریپیٹ کر دوں کہ انہوں نے سارے بتوں کو توڑا سوائے بڑے کو کے لیے.
وہاں لکھا ہے بڑے کے لیے، تاکہ وہ اس بڑے سے رجوع کرے. بڑا ہے اللہ. انہوں نے بڑے کو رجوع نہیں کیا، انہوں نے اپنے نفسوں کو رجوع کیا، اپنی نفسیات میں دیکھا اور کہا کہ تم ہی ظالم ہو. اور پھر اوندے ہو گئے. اوندے مطلب اپنے اوندے ہونے کا مطلب سر کے پر اوندے ہو گئے. کہا ابراہیم علیہ السلام سے اب صحیح بات کر رہے ہیں کہ تم تو جانتے ہو ابراہیم، یہ جب لاجیکلی تو بات نہیں کر سکتے منطق سے. کب؟ جب آدمی اوندھا ہو جاتا ہے. اوندھا کب ہوتا ہے؟ جب اس کے جذبات اوپر آ جاتے ہیں. جب جذبات میں آ جاتا ہے تو وہ لاجیکلی منطق سے نہیں بات کر سکتا. تو وہ اب وہ اوندھے ہو کر کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ بھائی آپ تو جانتے ہی منطق سے نہیں بات کر سکتے یہ لوگ. تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام پھر تم نوکری کیوں کر رہا ہو ایسے لوگوں کی، یا ایسے اندر جو الہ بنا رکھے ہیں تم نے، ان کی کیوں بندگی کر رہا ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. اف ہے تمہارے اوپر. تو میرا بتانے کا پورا لیکچر کا مقصد یہ ہماری نفسیات میں تھے سارے الہ، اور ہماری نفسیات کے اندر یہ آج بھی ہیں. اور اگر ہم انہیں کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ ہمارے کو اوپر حاوی ہو کر ہم سے وہ کام کرا سکتے ہیں جو کرتے آ رہے ہیں. وہ بت آج بھی ہیں. اور کوئی بھی ایسا معبد خانہ نہیں ہے دنیا میں کبھی بھی جس میں تمام انسان کے بت ایک جگہ موجود سوائے ایک بڑا کا. کوئی ایسا بت خانہ ہے دنیا میں؟ آپ نکل جائیں کسی مسجد میں چلے جائیں تو وہاں کوئی بت خانے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا چرچ میں نظر آ رہا ہے کوئی، یا ہندو ٹیمپل میں چلے جائے، تمام بت خانے ایک جگہ بت ہوں. بت خانے نہیں، ایک بت خانہ ایسا کون سا ہے جہاں سارے بت رکھے ہوئے ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام پیغمبر توڑتے ہیں وہ سارے بت، سارے لوگوں کے بت فزیکل اگر آپ لیں گے سوائے بڑے کے. تو کون سا ایسا بت خانہ ہے بھائی؟ دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو کوئی ایسا بت خانہ کہ تمام انسانیت کے بت فزیکلی ہو ایک کسی معبد جگہ میں، یعنی ایسی جگہ بندگی کی جائے سوائے آپ کا دل، جہاں سے ایموشنز آتی ہیں، فیلنگز، جہاں سے یہ فیلنگز اوپر آتی ہیں. یہی ہے بت خانہ سب سے بڑا جس کے اندر سب بت رکھے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ سے فزیکل کارویشن کر دیا آپ نے. یعنی اگر میں اپنی امیٹیشن اپنی یعنی نفسیات سے فزیکل کوئی چیز لیا ہوں اور لوگوں سے کہوں بھائی اس کی یہ فلانے یہ کون ہے محبت کے لاکشمی ہے، کیا لاکشمی، میری کارویشن ہے وہ فزیکل گراؤنڈ پہ، مگر میں نے نکالی نا فزیکل. وہ تو ابراہیم علیہ السلام اس فزیکل کو تھوڑی توڑیں گے. اگر کوئی بدھسٹ یہاں آ جائے اور میں اس کو یہ آیتیں وضاحت کر دوں تو وہ اگر اس کو چھوڑ دے تو وہ تو آج بھی رکھا ہوا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی نفسیات میں جو ہے اس کو صحیح کرنا ہے. تو بت تو فزیکل کچھ ویلیو نہیں بت کی فزیکل کی. بڑے سے بت فزیکل اگر ایگزسٹ کر رہا ہے دنیا میں کروڑوں بت فزیکل، لیکن جس کی وجہ سے میں اس کی پجاری ہوں یا اس کو میں مان رہا ہوں وہ فیلنگز ہے، وہ میرے اندر ہیں، یہاں ہماری رکھے ہوئے ہیں. تو وہ پتھر بیچارہ کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ بت وہ بنا رہا ہے آپ کے دل میں، وہ ڈال رہے ہیں آپ کے دل کے اندر وسوسہ کہ دیکھو یہ حقیق ہے، سنبھالنا ذرا. اور یہ تھوڑا وقت تم ایک ہفتہ گزار لو، اور میں بڑی مشکل سے ڈر ڈر کے گزار رہا ہوں، بس کام ہو جائے گا سیٹ. یہ اس نے ڈال دیا وسوسہ میرے ذہن کے اندر. اس کو پکڑنا ہے الہ کو. وہ پتھر بیچارہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے. یہ سمجھانا اس پورے لیکچر میں کہ بت فزیکلی کچھ نہیں کہہ رہا کسی کو بھی کہ میری پجاری کرو، پجاری بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ضرور کہہ رہا ہے کہ مجھے مانو، وہ تو اللہ زندہ ہے، حی القیوم ہے نا، لیکن بت تھوڑی کچھ کہہ رہا ہے. تو بات دراصل یہ ہو رہی تھی. یہ جناب میں ختم کر دوں جلدی سے. سورہ نجم 53 اور اس کی 21 22 23. الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ. کیا تمہارے لیے مذکر اور اس کے لیے مؤنث ہے؟ وہ بے انصاف تقسیم ہے. یہ اگر ہیں تو سوائے نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کو نام دیے. اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سلطانیت نہیں نازل کی. اگر تم اتباع کرتے ہو تو سوائے گمان کے اور جو تمہارے نفسیات خواہش رکھتے ہیں، اور تحقیق ان کے پاس ان کے رب سے ہدایت آ گئی ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اس آیت میں سورہ نجم 53 کی 21 22 23 میں کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث. یہ تو بڑی بے انصاف تقسیم ہے.
تو اب عربی میں اگر آپ دیکھیں اس کی ایکسپلینیٹری میننگ یہ ہے کہ انسا جو انسا ہے تو وہ قرآن مجید میں مختلف جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی بھی انسا اٹھاتی نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے. یعنی مونس حمل اٹھاتی ہے، وہاں عورت ہی لکھا عورت حمل اٹھاتی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے اس طرح کے انسا. مونس کا کام ہے حمل اٹھانا، اور مذکر کا کام ہے یعنی ذکر کرنا. انت مذکر، عربی میں انت مذکر ہے لیکن وہ اسی روٹ لیٹر سے بنا ہے، یعنی کہ مذکر جو ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے. تو ایک طرح اس طرح سے ہے کہ اور زیادہ تر ذکر کرنے والے کو اسی سے میسکولن بنا، ذاکر بھی ہے. اچھا اب کیا میں بتانا جو چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مؤنث ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اپنے کو تو مذکر کرا ہوا ہے اور اللہ کو مؤنث کر دیا. کس طرح کیا؟ سب کچھ آپ بتا رہے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی وہ خاموش ہے، مؤنث ہے. وہ اللہ مذکر ہے، میسکولن ہے، بائی ناٹ فزیکلی، جینڈر نہیں، وہ ذکر کر رہا ہے، ذاکر ہے اللہ تعالیٰ، آیات میں بیان کر رہا ہے کیا کرنا ہے آپ کو، اس کو آپ نے سیل کر دیا. اب آپ بتا رہے ہیں اللہ کے بارے میں، سب بتا رہے ہیں، وہ ہندو بتا رہے ہیں، کرسچن بتا رہے ہیں، دنیا کا ہر انسان بتا رہا ہے اللہ کے بارے میں، معلوم ہے آپ کو. لیکن اللہ خود آیات میں کیا بتا رہا ہے وہ نہیں معلوم آپ کو، وہ بت بنا ہوا ہے. تو اللہ کو خاموش کر دیا، استغفر اللہ. تو کہہ رہے کہ تم مؤنث، یہ بے انصاف تقسیم ہے. اور جو تم نے نام بنائے سارے، دیکھیے یہ اگر ہیں تو سوائے نام جو تم نے بنائے سارے جتنے میں گن پڑھ چکا ہوں، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کو نام دیے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند کوئی سلطنت نازل نہیں کی. اگر تم اتباع کرتے ہو تو سوائے گمان کے اور جو تمہارے نفوس خواہش کرتے ہیں رکھتے ہیں، اور تحقیق ان کے پاس ان کے رب کے سے ہدایت آ گئی. یعنی کہ ہماری خواہشات نے بنائے سارے. میں تو دیکھیے بات کر رہا ہوں آپ کے اندر نفس میں جو خواہشات ہیں انہوں نے بنائے. اور یہ نام جتنے بھی دنیا میں رکھے گئے ہیں، یہ تو چند نام ہیں، یہ تو وہ روٹ کاز ہیں. قرآن میں جو میں نے آپ کو 8 10 12 دکھائے ہیں، اس کے محبت کے خدا دنیا میں 50,000 ہوں گے، لیکن روٹ کاز کیا ہے؟ بدہ. روٹ کاز کیا ہے؟ بدہ. تو جتنے بھی دنیا میں چیزیں بنی ہیں وہ 10-15. تو اللہ کا یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے جو رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سلطنت نازل نہیں کی. اگر تم اتباع کرتے ہو سوائے گمان اور جو تمہارے نفوس نے، نفسیات نے خواہشات کی، یعنی تمہاری نفسیات نے سائیکالوجی میں ان چیز کی خواہشات کی، تم نے نام بنا لیا. مگر تمہاری نفسیات سے جنریٹ ہو رہے ہیں، وہ سائیکالوجی سے تمہاری اپنی فیلنگز ایموشنز نے ان کو جنریٹ کر کے خود تم نے تراشا ہے. یہ گراؤنڈ پر تمہاری نفسیات نے، تو ہمارے نفسیات نے تراشا ان سب کو. تو اللہ کا تم نے باپ دادا تم نے نام رکھے خود، اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی. اور یہ بڑی بے انصاف بات ہے کہ اللہ کو مؤنث کیا بھائی، کہ بولتا نہیں خاموش ان سے اٹھایا اور خود ذکر کرے جا رہا ہے، خود بتایا جا رہا ہے، مذکر بنے میسکولن بنے ہوئے. تو آگے اللہ، اب میں یہاں سے جو آیتیں پڑھوں گا یہ اللہ کے بارے میں. ابھی تو ہم نے خداؤں کے بارے میں آیتیں پڑھی، الہوں کے بارے میں. اب اللہ کے بارے میں اللہ بتاتے ہیں. الاعراف 7:180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور بہترین نام، خوبصورت نام اللہ کے لیے ہیں، بس اس کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو جو اس کے ناموں کی بے حرمتی کرتے ہیں چھوڑ دو. ان قریب وہ جو عمل کرتے ہیں جزا دیے جائیں گے، سزا دیے جائیں گے. یعنی اندازہ کریں اللہ کہہ رہا ہے بہترین نام کون سے ہیں جو فطرت اللہ کی ہے، یعنی الرحمن، قہار، جبار، رحیم. یہ ہے نا، ایسے کتنے سارے ہیں؟ مور دین 99. صحیح ہے. تو اللہ کے نام ابو 100. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو، اللہ کو اس کے ان ناموں سے پکارے ہیں. اس میں لو نہیں ہے، ودہ نہیں ہے. اللہ دنیا میں باقاعدہ اتنے بڑے بڑے کیپشن لگائے، لو از گاڈ، گاڈ از ناٹ لو. اللہ محبت نہیں ہے، اللہ ودود ہے، محبت کرنے والا. دیکھیں لو بنا دیں گے تو وہ ایموشن بن جائے گا، مطلب ایک فیمینن بن جائے گا. ایکشن کرنے والا، عمل کرنے والا فاعل، ودود محبت کرنے والا اللہ. اللہ ودہ نہیں ہے، سمجھنا. اللہ جابر، جبر کرنے والا، جبار، سوری جبار، وہ سوری جبر نہیں، جابر. تو اب جبر نہیں ہے وہ، جبار ہے وہ. تو اللہ جو ہے ہمیشہ فاعل کی کیفیت میں آئے گا، اور جب اس کا آپ فاعل نکال دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مؤنث. آپ اس کو مؤنث بنا دے رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو پکارو اس کے نام کے ساتھ، اور جو اللہ کے نام کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو. اب بے حرمتی کس طرح کی؟ فادر کہہ دیا.
اب فادر جو ہے باپ، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. باپ جو ہے وہ ہیومن ریلیشنز میں باپ ایک وہ ہے ٹائٹل انسان کا. انسان ایک باپ بھی ہے، انسان ایک بیٹا بھی ہے، انسان ایک بھائی بھی ہے. میں باپ بھی ہوں، میں بیٹا بھی ہوں، میں بھائی بھی ہوں، مرد ہوں، مرد بھی ہوں. اسے آپ عورت بھی ہیں، ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں. یہ انسان کے اندر ہیومن ریلیشن میں یہ ایک رشتہ ہے. اس کو آپ اللہ پہ لگا دیں، اللہ باپ ہے، غلط، استغفر اللہ. یہ اللہ بیٹا ہے، بیٹا نہیں ہے وہ. تو اللہ، دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، اللہ لمیٹڈ. میں نے اللہ کو لمٹ کر دیا آج آیت کی بیس پر. وہ اپنی صفات کے اندر لمیٹڈ ہے. اس کی صفاتی نام کے اندر آپ اپنا نام نہیں ڈالیں، چاہے یہ نام جو میں نے بیان کیے یا باہر سے کوئی نام نہ ڈالیں. اللہ کی صفت سے پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے اندر جیسے وہ سوتا نہیں ہے، میں اتنی چیزیں سوتا ہے وہ تو لمٹ ہو گئی نا. کھانا کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے، بہت چیزیں روتا نہیں ہے وہ. تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی صفتی نام جو ہیں وہ اس سے پہچان ہے اس کی. باقی وہ چیزیں ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کے یہ معنی نہیں ہرگز کہ اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے. کرسچن بائبل میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں اللہ ہر شے کرتا ہے. باپ بن جائے، بیٹا بن جائے، نانی بن جائے، نانا بن جائے، سو جائے، جاگ جائے، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ لمیٹڈ ہے اپنی صفاتی نام کے ساتھ. تو اللہ کہتا ہے اس کو، اللہ کو پکارو اس کے نام کے ساتھ، اس کی فطرت پہچانو وہ ہے کیا. یہ نہیں کہ اپنی صفت جو ذہن میں آ رہی ہے وہ اس کے اندر ڈال دو. تو وہ کرسچن آن کے آرگیو کرتا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. میں نے کہا قرآن میں کوئی آیت نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر شے پہ وہ قدرت رکھتا ہے. اس کا یہ نہیں کہ ہر چیز کرتا ہے وہ. اس نے ہم کو بنایا، ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ٹوائلٹ جا رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، انسان، جانور. تو ہماری ہیومن سیل کے اندر جو بیہیویئر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بنائی. اس کا مطلب نہیں وہ لمیٹڈ ہے، بنائی اس نہیں ہے، لیکن اس کی فطرت کے اندر نہیں ہے یہ چیز. تو یہ میں بتانا چاہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے نام کو، اللہ کو پکارو یا پہچانو، پکارو اس کے ناموں کے ساتھ. الحشر 59 اس کی 22، 23 اور 24. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ وہی ہے، سوائے اس کے کوئی الہ خدا نہیں، غیب کا جاننے والا اور گواہی کا جاننے والا اور مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ وہی ہے، سوائے اس کا کوئی الہ خدا نہیں. مالک ہے، مقدس ہے، سلامتی دینے والا، ایمان کا محافظ، نگرانی کرنے والا، طاقتور ہے، جبر کرنے والا، تکبر کرنے والا. پاک ہے اللہ جو اس کے بارے میں وہ شرک کرتے ہیں. اللہ وہی ہے، تخلیق کرنے والا ہے، بری الذمہ کرنے والا ہے، مصور ہے. اسی کے لیے حسین خوبصورت نام ہے. وہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کے لیے تسبیح کرتے ہیں اور وہی طاقتور حکمت والا ہے. اب یہاں دیکھیے یہ جو صفاتی نام آ رہا ہے اس کے، یہ اس کی صفاتی نام ہے جس سے اس کی پہچان ہے. اور یہ ایٹرنل ہے. ایٹرنل یہ کہ ہمیشہ سے ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. جو میں نے یہ نام پڑھے یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. یہ چند نام ایک ہی جگہ بیان کر دیے، لیکن ان کی ایکسپلینیشن جو ہے نا الفاظوں کی مختلف آیتوں میں ملے گی جب وہ انسان سے ریلیٹ ہوگی بات. آپ میری بات سمجھیں. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا. اب مختلف آیتوں میں غیب کے بارے میں آیتیں آئیں گی، اس میں بتایا گیا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ، تو وہ غیب کا جاننے والا ہو جائے گا، وہ ایکسپلینیشن کہے گا. پھر وہ شہادہ، تو ان اللہ علی کل شیء شہید آئے گا کہیں پر. بے شک اللہ شہید ہے، گواہ ہے ہر شے پر، مگر اس سے پہلے اوپر ایک بات آئے گی تو وہ شہادہ ایویڈنس ہے. اللہ خود ایویڈنس ہے، شہادہ ہے.
اور رحمان مہربانی کرنے والا، وہ پھر آیت آئے گی اس کے اندر کوئی بات لکھی ہوگی، پھر بتائے گا کہ میں کیسے رحمان ہوں. اسی طرح مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، پھر وہ بتائے گا آیات، اس میں ایک بات لکھی ہوئی، اس میں بتائے گا میں رحیم ہوں. سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب آپ قرآن میں جب پڑھیں تو دیکھیے گا یہ صفتیں آپ کو ملیں گی مختلف، جو یہاں ایک جگہ لکھی ہوئی ہیں، چند صفتیں ہیں یہ. پھر وہ ملک بادشاہ ہے. پتہ ہے آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، یہاں بادشاہ لکھا ہے، ملک لکھا نا، بات دیکھیں عربی میں کیا لکھا ہے، الملک. اس پوری یونیورس اور گیلیکسی سمجھتے ہیں آپ، جو ہمارے ویژن میں اور جو ہمارے ویژن میں نہیں ہے، ان سب کا وہ بادشاہ ہے. اور آگے لکھا ہے دیکھیں، ملک کے بعد لکھا ہے قدوس، مقدس، اور السلام، سلام. اب میں نے کہا تھا السلام علیکم، سلام ہو آپ کے اوپر، یعنی اس کے معنی ہوتا ہے سلامتی ہو آپ کے اوپر. تو سلامتی کا دینے والا، پیس، ٹو گیو پیس، السلام. اور وہ پیچھے لکھا ہے مالک، بادشاہ، پورا اس دنیا کے اندر اور یونیورس اور گیلیکسی کا سب کا بادشاہ ہے وہ. اور سلامتی اس نے مینٹین کی ہوئی ورلڈ، پوری یونیورس اور گیلیکسیز میں، انکلوڈنگ مین کائنڈ کے اندر. یہاں اسلام کا خطرہ لگا رہتا ہے ہر وقت. سنا آپ نے؟ بادشاہ بھی نہیں ہے وہ، پتہ نہیں ایسا خود بخود ہو رہی ہے سب چیزیں. وہ بادشاہ ہے پوری یونیورس، وہ یونیورس جو آپ دیکھ سکتے ہو، جو نہیں دیکھ سکتے، سب کا بادشاہ ہے وہ. اور ساتھ میں وہ سلامتی دیے ہوئے ہر چیز کو، یعنی وہ پیس پرووائڈ کر رہا ہے ہر ہیومن کائنڈ سے لے کے ہر کائنڈ. السلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام حاصل کرنا ہمارا کام ہے، اس کا کام ہے سلامتی دینا. ہم سلامتی حاصل کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، لے رہے ہیں، وہ دے رہا ہے. ہر شے سلامتی میں. آگے صاحب، ایمان کا محافظ، ایمان کا محافظ اور محیمن، نگرانی کرنے والا، عزیز، طاقتور، خالق. کریشن، چھوٹی بڑی کریشن، نقل چیز، کاپی کیٹس کچھ کریٹ کر لیتے، وہ اللہ کی صفت ہی ہے، تو اللہ کے خالق ہے. وہ بریوس جمع کرتا ہے، مصوری کر رہا ہے. مصوری مطلب تصویر بنا رہا ہے، پتہ ہے آپ کو، ہمارے چہرے بنا رہا ہے مصوری. اور میں انبلیویبل، اگر آپ غور کرنے لگے ہیں، میں صرف یہ دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا بلکہ، یہ ایک وہ تھم کیا کرتے ہیں، فنگر پرنٹس ہے نا. آپ تصور کریں، بلینز جب سے انسان بنا ہے، اور انسان جب تک بنتا رہے گا، اس کے اندر میرے خیال سے پتہ نہیں 50 سے 100 لائنز آ سکتی ہیں. تیسری جگہ میں کتنی لائنز آ جائیں گی؟ ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، 100 thousands، آئی ڈونٹ نو کتنی آ سکتی ہیں لائنز. امیجن کریں اس میں کتنی لائنز آ سکتی ہیں. 100 لگا لیں سپوز، مجھے نہیں پتا کتنی آ سکتی ہے، لیکن 100 لائنز کو ڈفرینٹ طریقے سے بنانا ہر دفعہ. بلینز اینڈ بلینز ان مین کائنڈ. سوچیں آپ، کتنی دنیا میں آدمی پیدا، ہر ایک لائن 100 کو ڈفرینٹ بنانا ہر دفعہ. اور شکلیں ہر دفعہ ڈفرینٹ بنانی ہے، آواز ہر دفعہ ڈفرینٹ بنانی ہے. کتنی، یعنی اس کو آپ مصوری دیکھی اس کی آپ نے. اگر میں یوں الٹی سیدھی لائنیں کھینچ کے کچھ بنا دیتا ہوں تصویر پہ، تو کہہ رہے ہو آپ صاحب تصویر بنا حرام ہے. ارے کیوں نہیں بنا سکتے؟ مصور، اس کی صفت آپ کی تصویر بنائیں، آپ کو بھی صفت دی ہے وہ. میں نے کہا جو اللہ کی صفت ہے وہ ہمارے اندر بھی ہے، لیکن لمیٹڈ. چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، یہ کمپیوٹر ہم نہیں بنا لیا، اس نے دماغ بنایا، اس سے آپ نے کمپیوٹر بنا لیا. کیمرہ یہ دیکھو بنا ہوا سامنے، یہ میری فوٹو کیسے، کس بیس پہ، آئی اس کی بیس پہ بنائے. ہر چیز انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیز اگر نقل کر کے آپ کچھ بنا لیتے ہیں، کاپی کیٹس، تو بنا لیں آپ، اس میں کیا ہو گیا. لیکن اللہ نے جو بنائی وہ ایک چیز بھی نہیں بنا سکتے آپ. بلیو می، جو اللہ نے بنائی ہے، آج تک انسان نے کوئی چیز نہیں بنائی سوائے معلومات کے لیے کیسے ورک کرتا ہے. ہوا پہلے سے موجود ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے ہوا بنانے کی، یہ معلوم کر کے وہ انوائرمنٹ پیدا کر کے آپ بنا لیں گے. لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ وہ پہلے سے بنی ہوئی ہے، آکسیجن پہلے سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، مگر آپ بنا نہیں رہے. یہ واٹر کا وہ H2O کو بریک کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا واٹر ڈراپلیٹس کیسے ہوتے ہیں، سب چیز معلوم کر رہے ہیں نیچر کو آپ، جو پہلے سے ہو رہی ہے. تو کوئی کریٹ نہیں کر رہا کوئی چیز. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کیا، تو خالق ہیں چھوٹی موٹی چیز، اللہ نے جو کریٹ کیا وہ کوئی نہیں بنا سکتا. تو اللہ کہتا ہے اگر مکھی بھی کچھ لے جائے ان سے تو تم واپس بھی نہیں لے سکتے. تو اللہ کی اب ہم صفتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اب سورہ البقرہ 2 کی 255، یہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے یہ آیت. میرے خیال سے جتنے بیٹھے ہوئے ہوں گے سب کو شاید یاد بھی ہو، میجورٹیوں کو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون